الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال الله تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ظلم ہے، خیانت ہے، فسق و فجور ہے، یہ ساری تاریکیاں ہیں، یہ سارے اندھیرے ہیں، یہ ساری ظلمتیں ہیں جو پیارے نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا میں چھائی ہوئی تھی. کفر، شرک، نفاق، ظلم، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، بچوں کو قتل کر دینا، عورتوں کو میراث میں وراثت میں حصہ نہ دینا، عورتوں کو کی جان مال عزت آبرو میں کوئی حق نہ رکھنا، تو یہ وہ ساری ظلمتیں ہیں، یہ ساری وہ تاریکیاں ہیں جو پیارے نبی کے تشریف لانے سے پہلے اس دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو ان تاریکیوں سے نکالے. وہ تاریکی وہ نہیں کہ سورج چلا جائے، چاند چلی جائے تو اندھیرا ہو جائے. وہ تاریکی وہ نہیں کہ بجلی چلی جائے تو اندھیرا ہو جائے. اور وہ روشنی نہیں کہ سورج آنے سے روشن ہو جائے، چاند آنے سے روشنی پھیل جائے، بجلی آ جانے سے روشنی آ جائے. تو تاریکی بھی وہ نہیں جو نظر آتی ہے، حسی، اور روشنی بھی وہ نہیں جو عام طور پہ نظر آتی ہے. اس تاریکی سے مراد کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، جہالت کی تاریکیاں. یہ دنیا میں اس وقت تاریکیاں ہی تاریکیاں، اندھیرے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے دنیا کو روشن کر دیا. شرک سے نکال کر، کفر سے نکال کر توحید کی روشنی، ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی،
انصاف کی روشنی، عدل کی روشنی، حیا اور شرم کی روشنی، آپ یہ روشنی لے کے آئے. تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا ظلم کدہ بنی ہوئی تھی، اندھیرے ہی اندھیرے تھے. جو جہالت کی زندگی رکھتا ہے وہ تاریک خیال ہوتا ہے، اور جو ایمان کی زندگی رکھتا ہے وہ روشن خیال ہوتا ہے. لیکن اب الٹی گنگا ہے. جہالت کی علامات تھیں شراب نوشی، جوا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ زندگی جہالت کی تھی، جہاں شراب نوشی تھی، جہاں جوا کھیلا جاتا تھا، جہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، جہاں ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، اولاد سے نفرت کی جاتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچوں کو معاش کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا تھا. یہ جہالت کی ساری شکلیں تھیں. تو ایسی تہذیب اختیار کرنے والے تاریک خیال ہوتے ہیں، جن کی سوچ میں، خیالات میں، فکر میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے. اور جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی، ہدایت کا نور دے دیا، اپنی نبی کی اتباع دے دی، یہ روشن خیال ہے، یہ روشن خیال ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور آپ کے آمد کا مقصد کیا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو آپ اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکالیں روشنی کی طرف. اندھیرے بہت ہیں، اندھیرے بہت ہیں، روشنی ایک ہی ہے، ایمان، اسلام، ہدایت. ان تاریکیوں سے نکال دو اور روشن زندگی آپ لے کے آئے، چمکتی زندگی. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ایک روشن زندگی. تو زمانہ جاہلیت میں شرک کا اندھیرا تھا، کفر کا اندھیرا تھا، اور ذات پات قبائل پر، اپنے آباء و اجداد پر فخر کا اندھیرا تھا، جہالت تھی کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے، ہمارا قبیلہ ایسا، ہماری ذات ایسی، ہمارا حسب نسب ایسا. اور جو پیارے نبی آئے تو فرمایا اللہ نے تمہیں جہالت کے عیب سے پاک کر دیا، اب تم سب بھائی بھائی ہو. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. اب اگر بڑھائی ہے تو وہ نیکی اور تقوی کی وجہ سے. میں اس زبان کا، اور میں اس رنگ کا، اور میں اس قوم کا، اور میں اس ذات کا، اور میں اس علاقے کا. فرمایا جو عصبیت کا علمبردار ہے اس کا ہماری امت سے تعلق نہیں. اور فرمایا جو عصبیت پہ لڑتا ہے اس کا ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں. اور فرمایا جو عصبیت پہ مرتا ہے
اس کا میری امت سے کوئی تعلق. یہ سب تاریک دور کی کہانیاں ہیں، یہ سب تاریک دور کے خیالات ہیں کہ زبان پہ فخر کرنا، قبیلے پہ فخر کرنا، ذات پہ فخر کرنا، قوم پہ فخر کرنا، یہ سب تاریخ خیالات ہیں. روشن خیالات کیا ہیں؟ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اب اگر کوئی فضیلت والا ہے، بڑائی والا ہے، تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تاریکیاں مٹانے کے لیے آئے، یہ سارے اندھیرے ختم کرنے کے لیے آئے. اور آپ کے محبت میں اور آپ کی فرما برداری میں اور آپ کی اطاعت میں اس امت میں جو سب کے امام تھے وہ اولین مسلمان تھے، حضرات صحابہ تھے. انہوں نے آپ پر ایمان لایا اور آپ سے محبت کی اور آپ کی عظمت اور آپ کا احترام دل میں لیا، اور ایسا لیا کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی. ایسی وفاداری دکھائی، ایسی اتباع کی، ایسی جانثاری دکھائی کہ تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملتی. تو اس امت کے سب سے روشن خیال حضرات صحابہ، سب سے روشن چمکتی زندگیاں حضرات صحابہ. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ جب میری امت تفرقوں میں بٹ جائے گی، گروہوں میں بٹ جائے گی، فرقوں میں بٹ جائے گی، تو بس یہ دیکھ لینا کہ میری زندگی کیسی ہے اور میرے صحابہ کی زندگی کیسی ہے. بس یہی مسئلے کا حل ہے. کوئی بھی نئی چیز جب امت میں باعث اختلاف ہو جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو یہ دیکھ لو بھائی کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے سچے وفادار اور جانثار صحابہ نے یہ عمل کیسے کیا. بس یہی حل ہو سکتا ہے. قرآن کے اندر تو دو رائے ہو جائے، ایک آدمی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے. لیکن اللہ کے نبی کی زندگی تو پریکٹیکل ہے. صحابہ کی زندگی تو پوری کی پوری نبی کی زندگی کا نقشہ ہے نا. تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی. بس یہ دیکھ لینا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی کے دور میں کتنی عیدیں تھیں اور صحابہ کے زمانے میں کتنی عیدیں تھیں. کوئی مسلمانوں میں جھگڑا نہیں رہے گا. یقین جانیے کوئی فرقہ نہیں رہے گا، کوئی مسلمانوں میں اختلاف نہیں رہے گا. ورنہ اگر یہ نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی چھوڑی، مسلمان باہمی فرقہ پرستی میں اپنی ساری توانائیاں ضائع کر دیں، ساری توانائیاں صرف کر دیں. تو اہل عشاق میں، اہل محبت میں، اہل محبت اور اہل عشاق کی داستانوں میں جو سب سے بڑے امام ہیں وہ صحابہ ہیں. انہوں نے محبت اور عشق کا حق ادا کیا. ایک انصاری خاتون تھی، احد میں جب یہ پتہ لگا، اور وہ انصاری خاتون ایسی تھی کہ اس کے شوہر بھی شہید ہو گئے، اس کے ابا بھی شہید ہو گئے، اس کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. اسے یہ خبر ملی کہ اللہ کے نبی
شہید ہو گئے. تو بے چین ہو کر دروازے پہ آئیں اور آنے والوں سے پوچھ رہی کہ اللہ کے حبیب کا کیا حال ہے. بتانے والے بتا رہے تیرے شوہر بھی شہید ہو گئے. آنے والے بتا رہے تیرے ابا بھی شہید ہو گئے. بتانے والوں نے بتایا تیرا بھائی بھی شہید ہو گئے. آنے والے نے بتایا اللہ کے نبی سلامت ہیں. تو وہ خاتون کہنے لگی اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت ہیج. آپ ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار ٹوٹ پڑے کہ آپ اللہ کے نبی پر ایمان کیوں لے آئے. اس قدر تشدد کیا کہ آپ کا جسم آپ کے رخسار اور آپ کی ناک برابر ہو گئی. اتنا تشدد کیا ہوش نہ رہا. قبیلے والے بنو تمیم والے اٹھا کر لے گئے. گھر پہنچے اور گھر پہنچنے بعد جب ہوش آیا بہت دیر کے بعد تو سب سے پہلے جو آپ کی زبان سے بات نکلی یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. پاس بیٹھنے والوں نے کہا جس کے وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہے پھر اسی کا نام لیتے ہو. غصے میں بنو تمیم خاندان کے لوگ اٹھ کے چلے گئے. آپ نے اپنی والدہ سے کہا میں کچھ نہیں کھاؤں گا اور کچھ نہیں پیوں گا جب تک کہ اللہ کے نبی کی سلامتی کی خبر مجھے نہ مل جائے. ام جمیل تھی حضرت عمر کی بہنا حضرت خطاب کی بیٹی. اس کے پاس لے گئے. انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی وہاں ہیں اور جب تک آپ کا دیدار نہیں فرمایا ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ لیا. زید بن ثابت فرمانے لگے احد کا میدان تھا. مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سعد کا حال دیکھو اس کا کیا حال ہے اور میرا سلام کہنا اسے. میں پہلے شہداء میں تلاش کرتا رہا مجھے کہیں نہیں ملے. پھر زخمیوں میں دیکھا مجھے سعد نظر آئے. جسم پر 70 سے زیادہ تیر تلوار نیزوں کے زخم تھے. میں نے اللہ کے نبی کا سلام پہنچایا اور کہا کہ اللہ کے نبی پوچھ رہے سعد کیا حال ہے. فرمایا اللہ کے نبی کو بتانا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور ساتھ سے کہنے لگے سعد اللہ کے نبی کا خیال رکھنا. انصار کو میرا پیغام دے دینا کہ اگر تم میں سے کسی کی ایک آنکھ بھی جھپک رہی ہو اور اللہ کے نبی کا کچھ ہو گیا تو خیال رکھنا اللہ کے ہاں کیا جواب دو. جاتے جاتے بھی اپنے محبوب کی فکر ہے. 70 سے زیادہ جسم پر زخم ہے. ابو دجانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. احد کے میدان میں دشمن کے تیر آ رہے ہیں ڈھال نہیں ہے. اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے. پشت اللہ کے نبی کو نہ ہو میدان میں بھی اور اپنی پشت کو ڈھال بنایا اور اپنی پشت پہ تیر کھائے. اگر انسانیت نے محبت کا صحیح مصرف دیکھنا ہے تو وہ محبوب خدا کو دیکھے اور محبت کرنے والے دیکھنے ہیں اور عشاق دیکھنے ہیں تو وہ حضرات صحابہ کو دیکھنا. ورنہ تو دنیا نے
اس فطرتی دولت کو، محبت کو ضائع کر دیا ہے، گندگیوں پہ ضائع کر دیا ہے، زہری چمک دمک پہ ضائع کر دیا ہے۔ اگر انسانیت میں اس محبت کا کوئی صحیح مصرف ہے تو وہ محبوب خدا ہے، اور اس محبت کا کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ حضرات صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھانسی کے پھندے پہ لے کے جایا گیا، تختہ دار پہ۔ امتحان لینے والوں نے امتحان لیا کہ بتاؤ اگر تمہیں آزادی مل جائے اور اس کے بدلے میں جن پر تمہارا ایمان ہے انہیں لا کھڑا کر دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ حضرت خبیب تڑپ کر فرمانے لگے تم نے ہماری محبت کی قیمت غلط لگائی، ہمیں آزاد کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں اللہ کے حبیب کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ہمیں یہ بھی برداشت نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ تو عشق اور محبت کی ساری داستانیں، تمام داستانوں میں ایسی مثالیں نظیر نہیں ملتی جو ان اولین مسلمانوں نے اپنے نبی سے محبت کی۔ اور جب محبت سچی ہوتی ہے نا میرے عزیزو، محبت تو اتباع لے کے آتی ہے، محبت تو اتباع لے کے آتی ہے۔ اگر محبوب کہے گردن کٹا دو، گردن بھی کٹا دیتا۔ محبت اطاعت لے کے آتی ہے، محبت فرما برداری لے کے آتی ہے۔ باپ سے محبت ہو تو فرما بردار بھی ہوگا، استاد کا احترام اور عظمت ہوگا تو فرما بردار بھی ہوگا۔ اگر واقعی محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر اطاعت اور فرما برداری نہ ہو۔ شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، 20 نام تھے ان کے معاشرے میں شراب کے، 20 نام۔ ایک صحابی فرمانے لگے میں اس مجلس میں بیٹھا تھا جس مجلس میں شراب کی حرمت کا حکم آیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر۔ یہ آیت اتری اور آخر تک فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا لگے میں وہاں موجود تھا جس میں یہ حکم آیا کہ شراب حرام ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ شراب، جوا، بت اور نشانے کے تیر، یہ سب شیطانی کام ہے، دور رہو ان سے۔ شیطان تمہیں شراب میں اور جوئے میں مبتلا کے تمہارے اندر دشمنیاں پیدا کرتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد سے، نماز سے دور رکھتا ہے۔ کیا تم اب بھی اسے باز نہیں آؤ گے؟ فرمایا میں اٹھا اور ایک مجلس میں گیا جہاں میں شراب چل رہی تھی، شراب نوشی کا محفل سجی ہوئی تھی۔ میں نے یہ اللہ کا حکم سنایا جو میں نے اللہ کے نبی کی مجلس میں سنا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ تو کسی کے ہاتھ میں تھا، کسی کے حلق میں تھا، کسی کے منہ میں تھا، جہاں جتنی شراب تھی وہیں سے انہوں نے انہیں پھینک دیا، طے کر دی، انگلی ڈال کر باہر نکال دیا۔ اس کے
مٹکے توڑ دیے، نشانات مٹا دیے. سبحان اللہ. ایسی محبت ہے تو پھر ایسی اطاعت بھی ہے. جب محبت کی کوئی مثال نہیں تو سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، پھر اطاعت کی بھی ایسی کوئی نظیر نہیں. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے امیر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ جیسا چاہیں ہم میں تصرف کریں، جتنا چاہیں ہمارا مال لے لیں، جو چاہیں لے لیں، جہاں چاہیں آپ رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جو ہمیں حکم دیں، اگر آپ کہیں میں ہم دریاؤں کے اندر سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں وہ بھی ڈال دیں گے. ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری. تو جہاں محبت سچی ہے، جہاں اللہ کے حبیب سے عشق سچا ہے، تو پھر وہاں نبی کی زندگی بھی نظر آئے. اور اسی زندگی کا نام ہے روشنی، نور، پر نور معاشرہ، محبت بھرا معاشرہ، اخوت بھرا معاشرہ، اسلامی برادری کا معاشرہ، باخلاق معاشرہ، عدل و انصاف، رحم دلی کا معاشرہ، اسی کا نام. آج ہم خرافات میں تو ہر سال ایک نئی خرافات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں تاریکیاں بڑھ رہی ہیں، نبی کی زندگی کے اخلاق نظر نہیں آتے، معاملات کی زندگی میں نبی کی زندگی کا نور نظر نہیں آتا، ہماری غمی اور خوشیوں میں نبی کی سنتوں کی روشنی نظر نہیں آتی. خرافات میں، بدعات میں تو آئے دن اضافہ ہے، لیکن ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، رسوائی کی طرف جا رہے ہیں، نفرتوں کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کی زندگی کا نور، زندگی کا اخلاق وہ ہماری زندگیوں سے، ہماری زندگیاں اس سے خالی ہوتی جا رہی. تو ایسی اطاعت اور فرما برداری، محبت بھی اور اطاعت. تو اللہ کے نبی سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے نبی کے پھر اطاعت. آپ کی ایک ایک سنت پہ اور آپ کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنے کا جذبہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پہ آپ نے انہیں سفارت کی ذمہ داری دی اور کہا مکہ والوں سے کہو کہ ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پیش نظر کوئی جنگ، کوئی لڑائی، ہمارے سفر کا یہ کوئی مقصد نہیں ہے. آپ تشریف لے کے جانے لگے، مکہ میں جا کر اپنے بھتیجے کے ہاں رات ٹھہرے. صبح آپ نے مذاکرات کے لیے نکلنا تھا. جب نکلنے لگے تو آپ کا لباس دیکھ کر آپ کا بھتیجا آپ سے کہنے لگا چچا جان اس لباس میں مذاکرات کے میز پہ کچھ اچھا تاثر نہیں پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے. اس لیے کہ قریش کے ہاں یہ ہے کہ جس قدر بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا پاجامہ اتنا ہی زمین پہ ہوتا ہے. اس لباس میں آپ جائیں گے تو مذاکرات میں وزن نہیں پڑے گا. جسے اپنے نبی کی
سنتوں کی عظمت نصیب ہو اور طور طریقوں کی قدر و قیمت کا کہ دولت نصیب ہو، وہ پھر احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا، وہ پھر احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا، وہ پھر بڑا اعتماد کے ساتھ اپنی نبی کی زندگی اپناتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے تو اپنے محبوب کو اسی لباس میں دیکھا، دنیا کچھ بھی کہتے رہے، لوگ کیا کہیں گے، جب لوگوں سے ڈرتے رہو گے تو لوگ تمہیں ہمیشہ ڈراتے رہیں گے، ہمیشہ ڈراتے رہیں گے۔ تو جب نبی سے محبت ہے کہ آپ میں کمال بھی ایسا کہ روئے زمین میں کسی انسان میں ایسا کمال نہیں، اور آپ کے جسم سے نکلنے والی زندگی میں جمال بھی ایسا کہ ایسی خوبصورت زندگی کی بھی کسی کی نہیں۔ انسانی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے آپ سے بہتر طریقہ زندگی ہے ہی نہیں۔ جانوروں کے لیے ہوگا، حیوانوں کے لیے ہوگا، انسانی معاشرے کے لیے، انسانی سوسائٹی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، گھریلو زندگی کے لیے، قومی زندگی کے لیے، عالمی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے آپ سے بہتر طریقہ زندگی ہے ہی نہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ کمال بھی ایسا کہ اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ آپ کی ذات، اور آپ کے جسم سے نکلنے والی زندگی میں جمال اور خوبصورتی بھی ایسی ہے کہ اس سے بہتر طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اپنے نبی کے طور طریقے پہ فخر ہو، سعادت سمجھیں، اعزاز سمجھیں کہ نبی کی زندگی اختیار کرو۔ اور اللہ کو وہ طور طریقے اتنے پسند ہیں کہ پیغام دیا اپنے پیغمبر کو، فرمایا لوگوں سے کہہ دو جو میرا طریقہ اپنائے گا اس سے اللہ محبت کریں گے، جو میری زندگی لے گا اسے اللہ پیار کریں گے۔ تو جہاں سچی محبت ہے وہاں اطاعت رسول بھی ہے، وہاں اللہ کے رسول کی فرما برداری بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے۔ اور جہاں سنت آئے گی، جہاں نبی کی زندگی آئے گی، جہاں نبی کی شریعت آئے گی، نہ جہاں نبی کی سیرت آئے گی، جہاں نبی کی اخلاق آئیں گے، یقین جانیے وہاں محبت بھی آئے گی، اتفاق بھی آئے گا۔ اور جہاں سے سنت چلی جائے گی، بدعات آئیں گی، جہاں بدعات آئیں گی وہاں مسلمانوں میں اتفاق بھی جاتا رہے گا اور آپس کی محبت بھی چلی جائے گی۔ سنت اور بدعت میں ایک بہت واضح فرق جو آنکھوں سے نظر آئے گا آپ کو کہ سنت صدیاں گزر جائیں ایک جیسی رہے گی، اور بدعت ہر سالوں کے بعد ایک نیا رنگ اختیار کرے گی۔ سنت صدیاں گزر جائیں ایک جیسی رہے گی، اور بدعت چونکہ اپنی خواہش سے کسی چیز کو دین بنانا، کسی چیز کو دین کا حصہ سمجھنا اپنی خواہش سے، تو خواہشات تو بدلتی رہتی ہے نا، شوق بدلتا رہتا ہے، مزاج بدلتا رہتا ہے، تو بدعت کا رنگ بھی بدلتا رہتا ہے۔ 20 سال پہلے کیسی تھی؟ 20 سال پہلے ہم کہتے تھے 12 وفات، اب نام بدل گیا۔ 25 سال پہلے ہم کیسے سادگی سے کرتے تھے، اب کیا حال ہے؟
تو بدعت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر دفعہ ایک نیا رنگ اختیار کرے گی. چالیس سال پہلے آپ کیک نہیں کاٹتے، اب کیک بھی کاٹیں گے. اس کی کوئی انتہا نہیں. بس ایک چیز رہ گئی کہ عید کی نماز کب ہوگی. تو سنت کی خصوصیت ہے جہاں ہوتی ہے وہاں مسلمانوں میں محبتیں ہوتی ہیں، اور جہاں بدعات ہوتی ہیں وہاں مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کا آپس کا اتفاق ختم ہوتا. اور بدعت ہر نئے زمانے میں، ہر نئے وقت میں اپنی ایک نئی شکل اختیار کرتی، بدلتی رہتی. اذان ہے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے. اگر میں اسے بڑھا دوں اور کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی غلط چیز تو نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، چاہے کتنا ہی اچھا نام لیا آپ نے، بلکہ کائنات میں اس سے پیارا نام ہے ہی کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے نام کے ادا کرنے کے اندر بھی ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں اور 2 مرتبہ بوسہ لیتے ہیں محمد. لیکن وہی اذان میں آپ وہ جملہ بڑھا دیں، آپ کہیں گے اذان نہیں ہوئی. کوئی غلط الفاظ تو نہیں کہے آپ؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا ہی تو نام لیا ہے. لیکن یہ آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے نا، آپ نے اضافہ کیا. آپ کہیں نہیں مغرب 3 تھیں اب 4 پڑھیں گے، اور چوتھی میں کوئی آپ غلط کام تو نہیں کریں گے. کچھ تلاوت بڑھ جائے گی، کچھ ذکر بڑھ جائے گا، کچھ تسبیحات بڑھ جائیں گی، کچھ اذکار بڑھ جائیں گے، لیکن کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی. اس لیے کہ جب آپ اسے بڑھاتے رہیں گے تو پھر تو اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. تو میرے عزیزو، پیارے نبی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اداؤں کی اتباع کرو، اپنی خواہش کی اتباع نہیں، اپنے جذبات کی اتباع نہیں. عشق اور محبت میں مثال دیکھنی ہے، نظیر دیکھنی ہے تو صحابہ کی زندگی دیکھنا. صحابہ نے زندگی دیکھ لی کہ ان بزرگوں نے آپ سے محبت اور عشق کا کیا انداز اختیار کیا. اور کیسے ان میں آپس میں اتفاق تھا. سبحان اللہ، یہ ایک خاندان کی مانند تھے، یہ ایک گھر کی مانند تھے، یہ ایک جسم کی مانند تھے. اس لیے کہ ان کے اندر رسول اللہ کی اطاعت کی روح موجود تھی، پیارے نبی کی زندگی کی روح ان میں موجود تھی. جب روح موجود تھی تو یہ کالا، یہ گورا، یہ اس ذات کا، یہ اس قوم کا، یہ مہاجر، یہ انصار لگتے یوں جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد. اور جب پیارے نبی کی زندگی کی روح نکل جائے، جیسے جسم کے اندر روح ہے نا، تو ہاتھ بھی جسم سے جڑا ہوا ہے، آنکھ بھی جسم سے جڑی ہوئی ہے، کان بھی جسم سے جڑا ہوا ہے، پاؤں بھی جسم سے جڑا ہوا ہے، ہر عضو جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن اگر یہ روح نکل جائے تو یہ اعضاء آہستہ آہستہ بکھرنے لگیں گے، آہستہ آہستہ بکھرنے لگ جائیں گے. تو میرے عزیزو، جب نبی کی زندگی کی روح ہوگی اس امت میں،
یہ امت ایک جسم کی طرح جڑی ہوئی ہوگی، اور جب اس کے اندر نبی کی زندگی کی روح نکل جائے گی، یہ امت تفرقوں میں بڑھ جائے گی، گروہوں میں بڑھ جائے گی، عصبیت میں بڑھ جائے گی، وطنیت میں بڑھ جائے گی، علاقیت میں تقسیم ہو جائے گی، اور یہ امت بکھرتے بکھرتے اپنا وجود خطرے میں ڈال دے گی۔ اس لیے باطل چاہتے ہیں کہ مسلمان ان ظاہری مظاہروں کے اندر تو رہیں، لیکن اطاعت رسول سے دور رہیں۔ ان ایسی چیزوں میں تو الجھتے رہیں جس سے مسلمان ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ چیز جو سنت ہے، جس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس سے دور رہے، اس سے دور رہے۔ قومی سطح پہ کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی کی شرم و حیا جو آپ کے اخلاق ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے؟ آپ آئے اور دنیا کے اندر سے سود ختم کیا، قومی سطح پہ اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے؟ عفت اور پاک دامنی آپ اس کی تعلیم دے کے آئے، قومی سطح پہ اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ نماز جیسی عبادت آپ اللہ کے دربار سے دے کے آئے، کبھی آپ نے دیکھا قومی سطح پہ اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے؟ لیکن وہ چیزیں جس سے اس مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوگا، تو یہ چیزیں کفرستان کے اندر بھی ان کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ مسلمان اس سے آپس میں ٹوٹتے رہے۔ تو میرے عزیزو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک وحب من یحبک، اللہ اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اور جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت، اپنے محبوب لوگوں کی محبت۔ تو جس قدر محبت بڑھیا ہوگی، اسی قدر اطاعت آسان ہو جائے گی، اطاعت آسان ہو جائے۔ اگر ہم 24 گھنٹے میں کوئی تھوڑا سا وقت نکال کر 15 منٹ کا اکیلے بیٹھ کے اپنے نبی کی احسانات کا تصور کر کے، جو اس امت پر ہمارے نبی کے احسانات ہیں، قربانیاں ہیں، تکالیف ہیں، مشقتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اس امت کے لیے برداشت کی ہیں، ان احسانات کا تصور کر کے بیٹھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سے درود پڑھیں۔ 24 گھنٹے میں کوئی وقت نکال۔ درود کے بہت سے کلمات ہیں، سب سے افضل کلمہ تو وہی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ مختصر ترین درود السلام صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی ہے، سلام بھی۔ اگر اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنی نبی کے احسانات کا تصور کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے عزیزو، آپ اپنے نبی کی دل میں محبت کو محسوس کرنے لگیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ دعا ہے اپنے نبی کے حق میں کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے حق میں ضرور قبول کریں گے، اور جب اپنے نبی کے حق میں ضرور قبول کریں گے تو نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی آپ پر 10 رحمتیں ضرور ہوں گی۔ کوئی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جو آپ نبی کے حق میں دعا کر رہے ہیں وہ ضرور قبول ہوگی، اور اس کی برکت سے آپ کو 10 رحمتیں ملیں گی۔ دس رحمتیں ملیں گی۔ تو اسے محبت سے پڑھے، 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا وقت نکال کر
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ محسوس کریں گے اپنے دل میں کہ اللہ کے نبی سے ایک تعلق بن رہا. اور پھر ایک کتاب ہے اسوہ رسول، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. حضرت نے پوری زندگی کے متعلق جو آپ کے عادات ہیں، آپ کے طریقے ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آسان الفاظ میں اسے جمع فرمایا. اسے اپنے سرانے کے پاس پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. آپ سوتے ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی جیسے سوئے تھے، اگر ایسے سوئیں گے تو آپ کا سارا سونا رات کو عبادت ہو جائے گا. کھانا تو آپ کی ضرورت ہے نا، لیکن جیسے اللہ کے نبی نے کھایا ویسے کھائیں گے تو عبادت بن جائے گا. حتیٰ کہ آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، لیکن جیسے اللہ کے نبی کی عادت تھی ویسے کریں گے، عبادت بن جائے گی. یعنی عبادات سے لے کر ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، جو ہماری زندگی کی ضروریات ہے، لیکن اگر اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ اللہ کے حبیب نے یہ کس طرح کیا، تو آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی پر نور ہو جائے گی. اس میں نور آ جائے گا، نور نبی کی سنت کا. تو 24 گھنٹے میں کوئی وقت نکال کر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے محبوب پر درود پڑھا کرو. یہ تو اللہ کے نبی کا حق ہے نا. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما لگے کہیں میرا نام آئے اور کوئی درود نہ پڑے تو بدترین بخیل ہے، بدترین بخیل ہے. تو محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے. اور میں تو لوگوں سے عام طور پہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی تمہیں حاجت پیش آ جائے نا، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ایک بڑا مجرب وظیفہ ہے کہ 500 سے زائد مرتبہ، چاہے 501 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، یہ پڑھیں اور پھر اپنی حاجت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمہاری اس حاجت کو حل کروا دیں. اس لیے کہ آپ نے جب 500 مرتبہ پڑھا تو آپ پر کتنی اللہ کی رحمتیں آئیں، اور یقیناً آئیں. 100% یقینی ہے کہ آپ نے جب اللہ کے نبی کے حق میں دعا فرمائی تو اللہ نے ہر دعا پر، ہر درود پر 10 رحمتیں آپ کو دی. فضائل درود شریف پر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی. انہوں نے حضرت میں اس بات کو لکھا کہ میرا تجربہ ہے کہ کسی مشکل اور پریشانی کے لیے میں نے کثرت سے درود پڑھا، اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. تو محبت رسول کو بڑھائیے، محبت سے درود پڑھیے، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ دیکھیے کہ یہ عمل اللہ کے نبی نے کیسے کیا. یہی اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا ہے بھائی، یہی اللہ کے نبی سے عشق کا تقاضا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی نور کو لے کے آئے ہیں کہ میری امت میری زندگی کو اپنا لے. اب دنیا میں اس لیے آئے کہ میری امت میری زندگی کو اپنا کر کامیاب ہو جائے. تو آج نبی کے ماننے والے نبی کی زندگی سے محروم ہیں، نبی کی اخلاق سے محروم ہیں، اس نور سے اور اس روشنی سے محروم ہیں. تو اللہ کے نبی کی پر اس محبت کے اظہار اس طرح کریں کہ ہر ہمارا طریقہ کیسے ہو جائے جیسے اللہ کے نبی نے کیا، یہ کریں. تیسری چیز جو اللہ کے نبی کی زندگی میں خاص طور پر ہے، خاص طور پر، اور حدیث کی بڑی کتابوں میں ہر جگہ اس کا خاص ذکر ہے، وہ ہیں پیارے نبی کی پیاری پیاری دعائیں. پیاری پیاری دعائیں.
اور بھائی جس طرح اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے ایسا اور کوئی نہیں مانگ سکتا، اور ان الفاظ سے اور کوئی نہیں مانگ سکتا. تو ان دعاؤں کو یاد رکھیں، ان دعاؤں کو یاد کریں. ان دعاؤں پر چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی موجود ہیں، پر نور دعائیں، مناجات مقبول، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے کون سی دعا پڑھی، قضاء حاجت کے لیے گئے کون سی دعا پڑھی، آرام فرمانے لگے کون سی دعا پڑھی، بیدار ہوئے کون سی دعا پڑھی، کھانا کھانے لگے کیا دعا پڑھی. یعنی ہر وقت آپ کو اللہ کا دھیان بھی نصیب ہوگا اور اپنے نبی سے تعلق میں اضافہ بھی. کوئی ایسا موقع نہیں جہاں اللہ کے نبی نے دعا نہ بتائی ہو. آج بہت ساری شریر مخلوق ہے، جب آدمی ناپاک رہتا ہے اور گندا رہتا ہے اور اللہ کی یاد سے دور رہتا ہے تو ان شیطانی اثرات سے متاثر ہوتا ہے. وہ شیطانی اثرات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آدمی جتنا گندا رہتا ہے، گندا ناپاک رہتا ہے، چاہے وہ ناپاکی جسمانی ہو چاہے وہ ناپاکی گناہوں کی وجہ سے ہو، تو جو شیطانی مخلوق ہے وہ اس پر حاوی ہو جاتی ہے، وہ اس پر حاوی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے فرشتے رحمت کی چیزیں اس سے دور ہونے لگتی ہیں. لیکن جب آدمی ہر وقت اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعاؤں کے حصار میں رہتا ہے تو ان شیطانی قوتوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، پناہ میں رہتا ہے. اور ہر آدمی حسد کسی نے کیا ہے، کبھی کیا کہتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے، کبھی کہتا ہے بس کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے گھر میں، کبھی کہتا ہے گھر میں کپڑوں میں کچھ عجیب سی شکل نظر آتی ہے. تو جس قدر آدمی گندگی میں رہتا ہے یا گندے ماحول میں رہتا ہے، جسمانی گندگی یا گناہوں کی نجاست، تو شیطان آسانی سے اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس پر حاوی ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزو، جب آدمی ہر وقت کی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وظیفہ رہا ہے اپنی زندگی میں، اس کو معمول بنا لے گا تو ہر وقت دعاؤں کے حصار میں رہے گا. ایک صحابی گھر سے دعا پڑھ کے نکلے تو اسے کسی نے جا کر خبر دی. اس نے دور سے دیکھا کہ وہاں جہاں ان کا گھر ہے وہاں شعلے بھڑک رہے. تو صحابی سے کہا تمہارے گھر میں آگ لگی ہے. اس نے کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی. کہا دھواں نظر آ رہا ہے. کہا ہو رہا ہوگا لیکن میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی. جب تحقیق ہوئی تو پتہ لگا دائیں بائیں اس آگ سے متاثر ہوئی اور ان کا گھر محفوظ رہا. پوچھا یہ کیسے تمہیں یقین تھا کہ تمہارا گھر؟ کہا مجھے اللہ کی نبی کی بات پہ اعتماد تھا کہ جو آدمی گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ کے نکلے گا اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرے گا. تو ان دعاؤں کی برکت سے آدمی کی جان مال عزت آبرو حصار میں آ جاتی ہے. صبح شام کی دعائیں، گھر آنے جانے کی دعائیں، چھوٹی سی کتاب اپنے سرانے رکھیں اور روز ایک دعا یاد کر لیں. تو اس سے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ایک تعلق بنتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے. اس سے محبت بڑھتی بھی ہے، اس سے محبت کا حق بھی ادا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، اطاعت نصیب فرما، اس میں جو کوتاہی ہو رہی اسے معاف فرما. یا ارحم الراحمین، اپنی کامل، اپنی ابی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کی زندگی، اس پہ استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے فتنوں سے، خرافات سے، اس امت کو ٹوٹ پھوٹ سے، نفرتوں سے، عصبیت سے، فرقہ پرستی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین، حاضرات، سامعین، سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، راحت کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین، ازمائشوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت اور عزت کا باعث بنا. یا ارحم الراحمین، جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ سے، غلط فہمیوں سے، بدگمانیوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، دنیا بھی اچھی فرما، کل قیامت میں اپنے اچھوں میں شامل فرما. اے مولا، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت نصیب فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، ادب، احترام نصیب فرما، شریروں سے، حاسدوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کو اسلامی ایمانی وحدت اتفاق نصیب فرما، مسلمانوں کو آپس کی افتراق، انتشار، خرافات سے محفوظ فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو اسلامی دنیا میں آپ کے شعلے بھڑکانا چاہتے ہیں ان منافقین و کفار سے اہل اسلام کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی یا ارحم الراحمین ان طاقتوں کو ختم فرما. اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.